السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کے نتیجے میں ایران امریکہ ایگریمنٹ بالکل حل ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن ابھی تک دستخط نہیں ہوئے اور ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ ہمارا خیال تھا کہ امریکہ اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکا، لیکن وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ نہ صرف امریکہ اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی اتنا ہی افیکٹو ہے اور جتنا اس سے پہلے مؤثر تھا، یعنی ٹرمپ کے اوپر اس کا کنٹرول اسی طرح ہی ہے۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک دفعہ پھر تمام ثالثوں کو، اسلامی ممالک کو نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس معاہدے کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا اور کہا کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کیے جائیں، اور یہی میری خواہش ہے کہ سعودی عرب اس پہ دستخط کرے، قطر کرے، پاکستان کرے، یہاں تک کہ یہ بھی خواہش کا اظہار کر دیا کہ ایران بھی اس میں آن بورڈ ہو۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میاں صاحب جناب نکلے تو ہمارے بھی بہت ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ ٹرمپ صاحب کیڑیاں خواہشاں دا اظہار کر رہے ہو اور یہ کس طرح پوریاں ہونگی ہیں؟ خیر، ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط ہوں اور پھر یہ معاہدے کے اوپر دستخط ہوں، لیکن ایرانی رجیم موجودہ جو ہے وہ ساری چالیں اسرائیل کی اور امریکہ کی سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک امریکہ اسرائیل سے جان نہیں چھوڑاتا یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، اور ایران اپنے مطالبات کے اوپر پوری طرح سے کھڑا ہے۔ اب یہ معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ معاملہ اور لمبا ہو جاتا ہے، یہ ٹرمپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی سارا معاملہ آلموسٹ حل ہو چکا تھا۔ اس سارے ایشو کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، اسٹوڈیو کے اندر تشریف رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں فردوس شمیم نقوی، کراچی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ اکول زادہ چٹان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمیں اور بھی مہمان جوائن کریں گے۔ نقوی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، نقوی صاحب یہ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ صاحب نے نیا کٹا کھول دیا ہے اور ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کیے جائیں، یعنی اچانک ہی بیچ میں سے ایک ایسا کام انہوں نے ڈال دیا ہے، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا کنٹرول مکمل طور پر ٹرمپ کے اوپر موجود ہے۔ میں آپ کی بات سے جو ہے تھوڑا سا اتفاق نہیں کرتا۔ دونوں جو کر رہے ہیں مل کے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہاں، تھوڑا سا دونوں کر رہے ہیں، مل کے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، مل کے کر رہے ہیں۔ اور وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا وہ پتہ نہیں کس پہ لگوا رہے ہیں آپ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ واہ واہ واہ، کم نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نیتن یاہو کی خواہشوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹرمپ کی خواہشوں کا ہو رہا ہے، یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ہو رہا ہے؟ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران بھی دستخط کر دے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی کیا خواہش ہے، کیا سوچ ہے۔ دیکھیں انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ بالکل صحیح ہے، صرف وہ انوکھا لاڈلا نہیں ہے، دنیا میں کچھ ہونی ہوتی ہے، کچھ انہونی ہوتی ہے۔ جب انہونوں کے ہونی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دھنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز جو ہے ٹرمپ کو کہ ایران تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پاکستان کو بھی تقریباً ناممکن ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں اپنی کسی طریقے سے بھی راضی نہیں ہے اس بات پہ، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہوتی، تو پاکستان کے عوام راضی نہیں تھے اس والے فیصلے سے۔ تو یہ کوئی آپ یا اخوندزادہ صاحب بھی ابھی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، وہ بھی انہی جذبات کا اظہار کریں گے۔ میں یہ کہوں یہ شرط اس لیے ڈالی گئی ہے، ابھی اس خطے میں رہنا چاہتی ہیں، ابھی بہت سارے مسائل باقی ہیں جن کا ذکر نہیں ہو رہا۔
غزہ کا مسئلہ خاص طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لبنان کا 1000 کلومیٹر کے حصے پہ قبضہ کیے بیٹھی ہے اسرائیل اس جنگ کے تحت. وہ چاہتی ہے کہ حماس کو بھی اور حزب اللہ کو بھی، دونوں کو ہتھیار ان سے لے لیے جائیں اور انہیں نکال دیا جائے. وہ تقریباً اس قسم کی کوئی حکومت رجیم چینج چاہتی ہے جیسے سیریا میں لے آئے، ٹو ڈو دی بائیڈنگ. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہو جائیں گی، ٹرمپ صاحب اسی قسم کی کوئی نہ کوئی حجت ڈال دیں گے کہ ان کی فوج بھی رہے، ان کے تیارے بھی رہے، ان کا مشرق وسطیٰ میں اڈوں پہ قبضہ بھی رہے اور جنگ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور جنگ بھی نہ ہو. یہ ہے ان کی حکمت عملی. اور اس وقت ان کی اس ماس موبلائزیشن سے جو کچھ یورپ میں یوکرین میں ہونا ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دس از اے یونیورسل کرائسس، اٹس ناٹ اونلی اے ریجنل کرائسس. اس کے پیچھے کوئی پلان ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ رات کو انہی نے ڈراؤنا خواب دیکھا تو اچھی خبر سناتی، برا خواب دیکھا تو جو ہے وہ اچھی خبر سنا دی. لیکن وہ چلتے الٹے ہیں خوابوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. نقوی صاحب آپ نے صحیح فرمایا ہے. اخوندزادہ صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. چٹان صاحب، آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں؟ ایران کے ساتھ تو مسئلہ بالکل حل ہونے کے قریب تھا، پاکستان نے اس میں بڑا رول پلے کیا، فیلڈ مارشل نے اس پہ بڑا رول پلے کیا، تو اب ٹرمپ نے مزید اس میں گڑبڑ کر دی ہے. یعنی ٹرمپ صاحب چاہ ہی نہیں رہے کہ مسئلہ حل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر لوگ یہ سمجھے کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، پھر ٹرمپ تو نہیں ہوا نا. ٹرمپ تو وہی ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پورا قوم اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے اس جنگ سے مقاصد کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ میں نے شروع کیا ہے رجیم چینج کرنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جنگ شروع کیا ہر ہونے کے لیے، کبھی کہتے ہیں کہ اس جنگ کو میں نے شروع کر دیا ہے ایران سے ایٹمی ہتھیار چھیننے کے لیے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے، جو کہ ایران نے بار بار کہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب کا کسی کو نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب پر کبھی امریکہ حاوی ہو جاتا ہے اور امریکن کے مفادات کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس پہ اسرائیل اور نیتنیاہو حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے مفادات کی طرف بڑھنے لگتا ہے. کبھی اس پہ اپنا کاروبار حاوی ہو جاتا ہے، مارکیٹ کو اوپر لانے اور نیچے گرانے اور اس میں سے پیسہ کمانے اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی کمپنیوں کو کمانے کا. تو اس کا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. نہ امریکہ میں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا صدر کر کیا رہے ہیں. تو اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اصل مقصد ہے کیا. وہ اس جنگ سے، اس تباہی سے، جس سے نہ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ متاثر ہوئی ہے بلکہ ساری دنیا کے تمام ممالک ان سے متاثر ہوئی ہیں. اور تمام دنیا کے ہر انسان، آپ اور میرے جیب پہ بھی بہت اثر پڑا ہے، ہر ایک پہ بہت اثر پڑا ہے کہ یہ اتنا نقصانات جو پوری دنیا، پوری انسانیت اٹھا رہے ہیں، تو ان سے ٹرمپ صاحب حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے اس کا کوئی واضح مقصد نہیں دیکھا کہ اسے کوئی اس طرح کا مقصد ہے کہ امریکہ کو اس کا کوئی فائدہ ہے. ایون کہ اسرائیل کا بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ٹرمپ صاحب انسان ہی ایسا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ پوری سمجھداری سے کر رہا ہے اور بہت ہی زیادہ چلاکی کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. خیر، آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ پنجابی میں اسے کہتے ہیں کھوچل. یہ صاحب بڑی کھوچل شخصیت ہے. دیکھیں، وہ تو جنگ چاہتے ہیں، وہ تو اسرائیل کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں.
ان کے اغراض و مقاصد دنیا کو پتہ ہے، وہ ہمارے سوچ کے ساتھ تو وہ مطابقت رکھتے ہی نہیں نا. وہ تو کہتے ہیں جی ہم یہ اپنا اچیو کریں گے، ہم حزب اللہ کو نیوٹرلائز کریں گے، ہم حماس کو نیوٹرلائز کریں گے. یعنی اس طرح کی ان کے تو آپ دیکھیں کہ بیانیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیمانڈز بھی. یہ تو ایسی ہے جسٹ ٹاس کرتے ہیں کرکٹ کا امپائرز، تو وہ کہتے ہیں ہیڈز اور ٹیلز یو لوز، یعنی چاہے چاند آئے چاہے زنجیر آئے تو آپ لوز کریں گے، میں نہیں. یعنی کہ اس کی تو مینٹیلٹی آپ دیکھیں نا، اس مینٹیلٹی کے تحت وہ اپنی جگہ پہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی وہ بہت بھولا سا ہے اور کنفیوز ہے اور بھولا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، ملٹری اور اکنامک پاور بھی ہے، دنیا میں ابھی تک تو رول کر رہی ہے سپر پاور کے طور پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو مینیج کر لیں گے. ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک وہ سبق ہی نہیں سیکھا. ویٹنام سے کیا سبق سیکھا؟ یوکرین وغیرہ میں بھی دیکھیں کیا ہوا. آدھا یوکرین جو ہے، آدھے سے زیادہ رشیا نے آکوپائی کر لیا، قبضہ کر لیا. وہاں تک نیٹو لے جانے کی کوشش، وہاں کچھ سبق سیکھا گیا؟ تو سبق تو وہ سیکھنے کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ تو ہے کہ لڑتے رہو. میں وہ اتنا بڑا ٹائٹن ہے کہ وہ ڈوبتے ڈوبتے ظاہر ٹائم لگے گا، اور جیسے ہاتھی کو جب گولی لگ جاتی ہے کچھ چیز وہ مرتا ہے، وہ گرتے ٹائم لگتا ہے. وہ ان کی مینٹیلٹی ہاتھی والی ہے. فیل نہیں ہو رہا ان کو بہت زیادہ کہ ہاں یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو پھر فیلنگ بھی آئے گی، پچھتاوا بھی آئے گا، پھر ہوگا بھی کچھ نہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابھی تو وہ ایک سپر پاور مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے کہ جی جو بھی ہے ٹاس کوئی جیتے یا ہارے، آپ ہارے میں جیتا. تو اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں آگے. اس لیے میرا نہیں ذاتی خیال کہ ہم ان کے بارے میں یہاں کوئی بیٹھے رائے نہیں کر سکتے ہیں کہ جی وہ ان کو احساس ہو گیا اپنی غلطیاں. تو اگر دیکھا جائے گنائیں تو 1 2 3 5 10 آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی ان کی. تو ان غلطیوں میں امریکہ نے کیا دیکھا؟ ماضی میں بھی انہوں نے ایٹم چلایا، کسی نے جوابی ایٹم چلایا؟ کبھی بھی نہیں. ابھی میرا تو یہ گیس ہے کہ اگر وہ ملیہ میٹ کرنے کے لیے ایٹم چلا دیتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، آگے سے کسی نے جواب نہیں دینا تھا. چائنا بھلے جو مرضی ہے، ہمارا بھی دوست ہے، بھائی ہے، ہمارا آئرن بردر ہے، لیکن چائنا کیا ایران کے لیے ایٹم چلائے گا امریکہ پہ؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہم تھوڑا سا زیادہ جذباتی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن چیزوں کو انالائز تو کرنا ہے ہم نے نا. ٹھیک بات ہے. نقوی صاحب ایران کے 100 سے 120 بلین ڈالر پوری دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، فریز ہوئے ہوئے ہیں امریکہ کے آرڈر پہ، یو این او کے آرڈر پہ، اور اب اس میں 20 بلین ڈالر صرف چائنا کے پاس ہے. یعنی چائنا اتنی محبت تو ایران سے کرتا ہے، کم از کم وہ امریکہ کو کہے کہ جی میں آپ کی نہیں مانتا، یہ 20 بلین ڈالر میں دے رہا ہوں. وہ تو دے دینا، وہ بھی نہیں دے رہا. اب ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو پیسے فریز ہوئے ہیں وہ 20-25 بلین ڈالر تو ہمارا ریلیز کر دو. وہ بھی نہیں کر رہا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کچھ حقیقت ہے، کچھ نہیں ہے. چائنا نے ہو سکتا ہے وہ 20 بلین ڈالر کو ایز اے سیکیورٹی رکھا ہوا اگینسٹ ٹریڈ، اور ایران کو فائدہ دے رہا اور دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے فریز بھی کیے ہوئے. نہیں وہ تو فریز ہوئے ہیں. وہ تو جتنے پیسے فریز ہوئے 6 ارب روپیہ ایران میں ہے، 6 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر امریکہ میں ہے، 7 ارب ڈالر جنوبی کوریا میں ہے. سوال یہ ہے کہ 1.5 ارب ڈالر جاپان میں ہے. اسی طرح مختلف دنیا کے ممالک کے اندر وہ پیسے فریز ہوئے ہیں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں نا، جو ایران کے سے دوست ممالک ہیں انہوں نے ایران کو کچھ سہولتیں دے دی ہیں اس کے اگینسٹ. جو دوست ممالک نہیں ہیں اور جو امریکہ وہ کے تو ساتھ تیل لے رہے ہیں نا جی. تیل اگر ایران نہ دے کون سہولت دے گا؟ وہ تو کاروبار ہو رہا ہے. چائنا تیل لے رہا ہے، سہولت دے رہا ہے. ایران کے پاس اگر تیل نہ ہو تو کون پوچھے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ تیل وجہ نہیں ہوتی. The enemy of my enemy is my friend. خلیل جبران کا مشہور جملہ ہے. سر دنیا میں جو بنتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کس ملک کے پاس کیا ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. یوکرین کے پاس گندم ہے، پورا یورپ ایک ساتھ کھڑا ہو گیا یوکرین کے رشیا کے خلاف. اس سے کہ ایک پراکسی وار چل رہی ہے. اسی طریقے سے آپ یمن دیکھیں یا اس وقت صومالیہ لینڈ دیکھیں، کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ صومالیہ لینڈ چیز کیا ہے. اس وقت جو ہے موضوع بن گیا ہے ایک اسٹیٹ کی وجہ سے، اس سے کہ ایک طرف وہ ہے دوسری طرف یمن ہے.
راستہ روکنے کے لیے. تو پاور بلاکس بننے کے لیے بہت ساری چیزیں. آپ یہی دیکھیے کہ جو کچھ لیبیا میں کیا گیا, لیبیا کے بعد بھی تو تیل تھا لیبیا, لیکن لیبیا کو کہاں کھڑا کر دیا. اس کے مقابلے میں سیریا کے پاس کچھ نہیں تھا, جارڈن کے پاس ورچولی کچھ نہیں ہے, اور جارڈن نے اپنے آپ کو چوز کیا ٹو بیکم پارٹ آف دا امریکن پاور بلاک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی سے بہت پہلے سے کیا ہے. نقوی صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں بریگیڈیئر صاحب کو اجازت دیں تو شامل کر لوں. بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ٹرمپ نے نیا پینترا بدلا ہے, لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ 2-3 مہینے کا کوئی بریک چاہ رہے ہیں بیچ میں, لیکن یہ جنگ بندی کا موڈ ان کا اسرائیل کا اور ٹرمپ کا نہیں ہے. اور آگے بجٹ ہے امریکہ میں, فٹ بال کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, فیفا کا مڈ ٹرم الیکشن ہے. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, تو واپس میرا خیال ہے دوبارہ یہ لڑائی کی طرف معاملہ آ جائے گا. کیونکہ جس طرح کا لچ تلا ہے انہوں نے کہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں, تو دستخط تو کسی نے کرنے نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ابراہیم اکارڈ کی ریلیونس کوئی نہیں بنتی اس جو سیز فائر جنگ بندی, اور کسی ملک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. اور یہ بنیادی طور پہ میرا خیال پریشر آیا ہے کل جو وائٹ ہاؤس کے اوپر فائرنگ ہوئی نا, اس سے ان کو لگا کہ جی میرے اوپر تو کوئی, اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ہوٹل میں ان کی اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر حملہ, وہ ڈر گیا, یعنی بلیک میل ہو گیا اسرائیل سے. اب اس میں اسرائیل نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش, ہم شروع سے کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے, لیکن اس تمام چیز کے باوجود مجھے لگتا ہے یہ جو نو وار پہ یہ جو کر رہے ہیں سیز فائر معاہدہ جو کر رہے ہیں, ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ دنیا میں امن آ جائے گا اور یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان, یہ نہیں ہوگا. یہ ایک ٹیمپریچر ہے جو ایکسٹینڈ ہوگا, وہ 60 دن کے لیے ہو جائے, وہ 90 دن کے لیے ہو جائے. لیکن ایک طرح سے یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوشن پیریڈ ملے پہلے فیز کے بعد, جس میں آج 84th ڈے ہے اپنا جنگ کا جو شروع ہوئی تھی. تو اس میں جو ایران نے 84 دن پہلے جو اپنا فارمولہ دیا تھا کہ جی ہم اسٹیٹ آف ہارمز آپ کھول دیں, ہم بھی کھول دیتے ہیں, اور جب اسٹیٹ آف ہارمز کھل جائے گی اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم جو ہے وہ نیوکلیر انریچمنٹ اور باقی ایشوز پہ بات کرنے گے. آج ٹرمپ اسی امریکن اسٹیبلشمنٹ اسی فارمولے پہ آ گئی ہے جو ایران کا فارمولہ تھا. درمیان میں وہ کیا کیا کہتے رہے کہ جی پہلے ہم نیوکلیر میں بات کریں گے تو پھر آگے چلے گا. اب جب آپ ظاہر ہے وہ اس پہ آئے ہیں تو اسرائیل کو تو پسند نہیں آیا, لیکن جو چیز جس جہیز پہ پہنچ چکی ہے وہاں سے ٹرمپ کے لیے ابھی پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا. اور اس کی ایک وجہ یہ اس نے اس سے بہت جنگ کرنے کی بہت ساری پاور جو ہیں وہ واپس لے لی. He has to go back to American Congress to initiate a war. اس کے اندر جو چیزیں اب ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ آگے چلتی نظر آئیں گی. کوئی ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں 3 سے 4 دن چاہیے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے لیے. اور ابھی ایران کے جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور اسپیکر غالباً وہ قطر کے دورے پہ ہیں. قطر سب سے پہلے ایران پہنچا تھا بیکاز قطر کے ایران پہنچنے کا مقصد جو ہے اپنے تیل کی لائن کو سیکیور کرنا تھا اور چیزوں کے اوپر بات چیت کرنی تھی. ابراہم اکارڈ ریلیونٹ ہے اس معاہدے کے ساتھ, نہ سعودی عرب اس پہ راضی ہوگا. اور ابراہم اکارڈ کا جو انیشیٹر بنیادی طور پہ جو تھے یو اے ای جو تھا وہ تو آلریڈی اسرائیل کے بلاک میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے تو یو اے ای نے تو اپنے ملک کے اندر ایک گریٹر اسرائیل کا پودا لگا لیا, بیج بو دیا, کیونکہ وہ بن گئے اپنا یہودیوں کے زیونسٹ کے ایجنٹ. باقی جتنے ممالک ہیں 50 مطلب ہے 9 کے جو ابراہم اکارڈ کے اندر آتے 57 ممالک تو بالکل الگ کر دیے نا باقی. تو ابراہم اکارڈ ایک جس طرح ٹرمپ یمنیاں چھوڑتا ہے کہ جی میں تہذیبیں مٹا دوں گا, میں جی وہ کروں گا جو 40 سال میں نہیں ہوا, میں جی بہت بڑا حملہ کروں گا, میں نے ایران کی ایئر فورس تباہ کر دی. بابے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس تو ایئر فورس تھی نہیں, میں نے ایران کی نیوی تباہ کر دی. پھر جا کے پریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے روتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جی ایران نے 100 میزائل مار دیے میرے ابراہم لنکن پہ, اور اس کو تو انہوں نے ضائع کر کے رکھ دیا. سو آل سیڈ اینڈ ڈن اس نے ایسی باتیں کرنی ہیں, لیکن چونکہ پاکستان نے ایک چیز انیشیٹ کی اور پاکستان کا کنیکشن ہے ود امریکہ آلسو, ود ایران اینڈ ود چائنا آلسو. آج چائنا کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اسی ریلیشن شپ سے ہوئی ہے. اور چائنا کے اندر جو چائنا اور رشیا کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ملٹرائزیشن جو ہے اس خطے کی کسی بھی طریقے سے وہ قبول نہیں ہوگی. اور ایران کو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایران اپنے لیے فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار ہے. اس وقت جو 3 جگہوں پہ چیزیں جو ہوتی نظر آ رہی ہیں
جس سے آپ کہہ رہے تھے کہ یونیپولر سے آپ ملٹی پولارٹی کی طرف جس طرح گئے ہیں اور اس کے اندر جو ایلیمنٹس آپ کو انڈیکیٹڈ نظر آ رہے ہیں اس میں ابراہم اکارڈ کہیں اس وقت فٹ نہیں ہوتا. ٹرمپ نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اسٹیٹمنٹ دینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, چلو اس نے اپنی نیک سیو کر لی یا اسرائیل کو میسج دے دیا کہ دیکھیں جی میں آپ کا, بٹ اٹ ڈزنٹ فٹ ان دی اوور آل جو بالکل ٹھیک ہے کا جو فارمولا ہے اس کے اندر ٹرمپ اکارڈ فٹ ہوتا نہیں ہے. برگیج صاحب بالکل ٹھیک, میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ. برگیج صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پاکستان نے تو بڑا کلیئر جواب دے دیا ہے, سعودی عرب کا بھی جواب آج آ گیا ہے. سعودی عرب نے کہا کہ پہلے آزاد فلسطینی ریاست سامنے لائیں پھر اگلی بات کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاہدہ اگست 2020 میں یہ پیش کیا گیا تھا اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے یہ خواہش ہے, اس کے پہلے ٹینیور میں یہ حرکت ہوئی تھی اور اس کے فوری بعد یو اے ای نے اگست 2020 میں سیم ٹائم اس کو ایکسیپٹ کر لیا, پہلا ملک بن گیا. بحرین نے ستمبر 2020 میں یو اے کے فوراً بعد اس معاہدے کو قبول کر لیا. اسی طرح سوڈان نے اکتوبر 2020 میں معاہدے میں شامل ہونے کا اعلان کیا. مراکش دسمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات انہوں نے بحال کر لیے. اردن بھی تھا شاید. اچھا یہ اس کے بعد تو یہ 4-5 ممالک تو آن بورڈ ہو گئے. باقی اب دیکھیں ٹرکی ہے, پاکستان ہے, قطر ہے, سعودیہ ہے جن کی کوئی حیثیت ہے, اور ٹرمپ صاحب کی تو دیکھیں نا وہ تو کہتا ہے ایران کو بھی ہو جانا چاہیے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ڈیر صاحب ویلکم ٹو دی شو. ملک احمد حسین ڈیر صاحب بالآخر آج پھر ہمیں مل گئے, بڑے دنوں کے بعد غائب تھے اور لگتا ہے ملتان میں کوئی جہاد کرنے کے لیے حلقے میں گئے ہوئے تھے, واپس آ گئے ہیں. ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آپ کے دوست کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کس سے کہانی ہے, کیا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ بھائی. ٹرمپ کسی کا دوست ہونا بڑا مشکل بات ہے. اچھا, وہ شاید اپنا بھی دوست نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. نہ وہ اپنی قوم کا دوست ہے, وہ صرف اسرائیل کا دوست ہے. اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ان ساری چیزوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے نا, وہ نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے مطلب دنیا کے سامنے انٹرنیشنلی ایران جیت گیا ہے. وہ اس طرح جیت گیا ہے کہ چند کچھ عرصہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایران نے اتنی سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے, اور اس میں جو رول ہے چیف اپنا فیلڈ مارشل کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا, اس پازیٹیو رول کی وجہ سے 3 دفعہ معاہدہ ہونے کے چانسز بالکل برائٹ ہو گئے. ایک دفعہ جب پاکستان میں جے ڈی وینس آئے, دوسری دفعہ جب ہرمز کھولا گیا, اور تیسری دفعہ اب کل یا پرسوں جو ہمارے چیف وہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے. تینوں دفعہ ایران نے عزت رکھی اور بات مان لی, اور یہ معاہدہ ہوتا ہوا کلیئر نظر آ گیا, اور بلکہ کہہ دیا ٹرمپ نے کہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد دنیا نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ نے اپنا اصل چہرہ دکھایا اور وہ ایکسپوز ہو گیا. ایران نے اپنی پالیسی سے ٹرمپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کی وجہ سے یہ معاہدہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے ٹرمپ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ جو میں پہلے پروگرام میں بھی آپ سے ایک بات جو ہوئی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ سازش ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے. یہ مسلم ان ممالک کو بربادی کی طرف دھکیل کر تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی بہت پرانی خواہش ہے. اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شاید یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. اب چائنا کا رول اور ساتھ رشیا کا رول جس طرح سامنے آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا. اب ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ یہ کیسے باہر نکلیں. اب یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے, یہ ابراہیم کا ایکارڈ کی بات کر کے انہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. یہ وہ ناممکنات ہیں کہ یہ ملک کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آج فتح کا پہلو ایران کا ہے کہ ایران سے وہ بلیم اتر گیا کہ ایران کے لوگ جو تھے وہ نہیں مان رہے تھے,
آج وہ ساری بات امریکہ پہ چلی گئی ہے. ایران کے لوگ تو اب جو بڑے پریشر ہوگا لاجیکلی، امریکہ کے دیر صاحب بڑا، ہوگا. ایران کے لوگ تو بڑا سمجھداری سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ادھر پتہ نہیں کون لوگ ہیں، وہ تو بڑے کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. اکبر زادہ چٹان صاحب ایک چائنی پروفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تیاری پھر کر رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتا ہے، اور عنقریب دوبارہ لڑائی ہوگی، یروشلم کے اندر میزائل گریں گے، ایران کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. ایران کو انہوں نے وارننگ دی ہے کہ ایران اس پہ الرٹ ہو جائے. دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکن کے تعاون کے بغیر اور امریکہ کے بغیر اسرائیل جنگ لڑ سکتا ہے ایران کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، نہ سعودی کے ساتھ، نہ ترکی کے ساتھ، کسی اور ملک کے ساتھ امریکہ کے تعاون کے بغیر وہ جنگ لڑ سکے گا. اور موجودہ حالات میں امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی جو پوزیشن ہے سیاسی لیول پہ، اقتصادی لیول پہ، اپنی پارٹی کے اندر اپوزیشن، ہر جگہ پہ جو ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ کو مزید جاری رکھ سکتا ہے اور یا وہ جنگ کو شروع کر سکتے ہیں. تو جنگ کا امکانات مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب سمجھتا تھا کہ میرے لیے جنگ کرنا فائدہ مند ہے اور یا جنگ سے میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ جنگ کو کبھی نہیں رکتے، وہ جنگ کو کبھی اتنا طول نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بھی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جنگ جیت لیا ہے، اور ایران اس کو وہ موقع نہیں دے رہے ہیں، وین وین پوزیشن اس کو نہیں دے رہے ہیں. وہ برابری کی بنیاد پہ جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کریڈٹ ٹرمپ صاحب کو نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ امریکن نیشن کو یا دنیا کو بتا سکے کہ میں نے جنگ جیت لیا. تو امریکہ کے بغیر اسرائیل کے لیے جنگ لڑنا آسان نہیں ہوگا. اچھا میاں صاحب، یہ جو کانسپرنسی اس طرح کی آتی ہیں کہ یروشلم میں بم گرے گا، یہ چائنی پروفیسر وہ ہے جس کی بڑی پیشنگوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، وہ نئی بات کر رہا ہے. ہاں جی ہاں، وہ دوبارہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سازشیں تو کئی قسم کی ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اسرائیل میں بھی ہو رہی ہے، کاؤنٹر اسپائناز پلان بنتے ہیں، کئی قسم کے پلاننگ منصوبہ بندی تھی. تمام جو پروفیسیز ہوتی ہیں، پریڈکشن، وہ ضروری نہیں کہ سچ ہی ثابت ہوں، اور ایسا کوئی میتھمیٹیکل ایکویشن تو کوئی نہیں ہے نا کہ جی یہ ریاضی کا سوال تو نہیں ہے 2+2=4. لیکن یہ ہے کہ چونکہ جنگ کی صورتحال ہے تو جنگ کی صورتحال کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. مثلا اسرائیل ایکسپلائٹ کرنے کا ماہر ہے، وہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ جیسے فالس فلیگ آپریشن کر لے کہ اگر یروشلم پہ حملہ کرا کے اور شو کرنے کی کوشش کرے کہ جی ایران کی طرف سے ہوا ہے. اس تھیوری پہ شاید لوگ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی تو اب تو دور سرویلنس کا ہے اور AI کا ہے اور ٹیکنالوجی کا ہے. میرا خیال ہے یہ پتہ لگانا کہ یہ میزائل کہاں سے فائر ہوا ہے اور اس کا پیچھے سورس کیا تھی، میرا خیال یہ مشکل کام نہیں رہ گیا. یہ کیا رائی جو ہے وہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو نپٹا جا سکتا ہے، ڈیل کیا جا سکتا ہے. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ آج سے چند دن پہلے میری چین کے ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں جو پاکستان میں تعینات ہیں، پنجاب کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان سے ایک 1-on-1 ملاقات تھی. تو میں نے ان سے بات بھی کی، صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر کے ملاقات کی، اور ثالثی کی بھی. وہ کہنے لگے کہ ثالثی میں متواتر چین کی باقاعدہ پاکستان کو سپورٹ اور مشاورت حاصل ہے. اس لیے اگر آپ فیلڈ مارشل صاحب کا دوبارہ دورہ دیکھ رہے ہیں چین کا ایران سے مذاکرات کے بعد، تو اس کا مطلب کہ چین کے اندر وہ باقاعدہ اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس لیول پہ جو مذاکرات ثالثی ہے تو چائنا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے چائنا تو سارے معاملے میں، ہاں، تو پاکستان چائنا کی اس سپورٹ سے، مشاورت سے چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریک 2 میں صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں کسی حد تک ٹریک 1 میں تو پاکستان ہے لیکن ٹریک 2 میں چائنا ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. نقوی صاحب،
اس پہ پاکستان میں تو بڑا ہی بلے بلے ہو گئی، مٹھائیاں شٹائیاں بھی بڑھ گئیں، مبارکبادیں بھی ہم نے لے لیں، لیکن کام تو ابھی تک رکا ہوا ہے، کام آگے تو نہیں بڑھ رہا۔ دوسرا چائنا کے اندر آپ نے دیکھا نقوی صاحب، ٹرمپ صاحب کا استقبال بھی دیکھا، پیوٹن کا بھی دیکھا، تو شہباز شریف صاحب کا بھی اور فیلڈ مارشل کا بھی دیکھا۔ تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف تو نمبر لے گئے ہیں، چائنا میں تو بڑا استقبال ہوا ہے۔ سر آپ نے آصف زرداری کو کیوں بھول گئے؟ جی سر، زرداری بھی تو گئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، صدر پاکستان تھے، ہاں اس کو بھی اپنے میں لے لے کہ کون کون ان سے ملا۔ زرداری صاحب سے؟ بات یہ زرداری صاحب سے اچھا جی، پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ان کے انڈر ہیں، شہباز شریف بھی ان کے انڈر ہیں۔ کون کون ملے ہیں بتا دینا، ہمارے نالج میں اضافہ کریں، میں نے وہ فوٹیج نہیں سر میں بولوں گا تو چٹھان صاحب جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ چٹھان صاحب سے نہیں، چٹھان صاحب ناراض نہیں ہوتے، بڑے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں وہ۔ فراخ دل آدمی ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں سے ماضی میں زرداری صاحب ملے تھے، جی پنگ سے ایک دفعہ ملاقات نہیں ہوئی، چائنیز پریمیئر سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو بڑے نیچے لیول پہ ڈیل کیا گیا ہے۔ یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو ویلکم تو ملا، ان کو زیادہ اچھا ملا یا فیلڈ مارشل کو زیادہ اچھا ملا؟ میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، جیسے کہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ جو تھرڈ راؤنڈ آف ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان کی، اس کے اندر ٹوٹل فوکس جو ہے وہ دو شخصیات کے درمیان ہے۔ پاکستان کے لیے تو بڑی اچھی کامیابی ہے، میں اس کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہتا، لیکن احمد حسین صاحب کو تھوڑی فکر ہونی چاہیے کہ ڈار صاحب بھی غائب ہو گئے اور شہباز صاحب بھی غائب ہو گئے، اور اب سے بلے بلے ہو رہی ہے تو محسن نقوی اور فیلڈ مارشل کی ہو رہی ہے۔ نہیں، چائنا کا محاذ اتنا بڑا محاذ تھا، وہ شہباز شریف صاحب نے اور ڈار صاحب نے سنبھالا ہوا تھا۔ نہیں سر، یہ تو جنگ چل رہی ہے نوبل پیس پرائز کی سر، انٹرنیشنل نوبل پیس پرائز کے لیے کون نامینیٹ ہوگا؟ چلو پاکستان میں کوئی بھی ہوگا تو پاکستان کی عزت بنے گی نا نقوی صاحب۔ جی پاکستان کو تو جتنے نوبل پیس پرائز ملے ہیں اس میں پتہ نہیں پاکستان کی عزت بنی یا نہیں بنی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ملالہ یوسفزئی کو بھی پاکستان کی کیا کیا، تو آپ ہمیشہ جو تسی بھی تھوڑے پرامن ہو گئے، تھوڑا نام ہی بھیجیے۔ میں پرامن ہی ہوں، میں تو صرف تاریخ کو آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو پیس پرائز تھوڑی ملا تھا، وہ تو فزکس میں ملا تھا، نوبل پرائز تو ملا تھا سر، بات لیکن فزکس میں تھا۔ نوبل غلطی کہ آپ نے تصحیح کر دی سیف صاحب، میں آپ کا شکریہ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نوبل پرائز ملنے والوں کی ہم نے ہمیشہ عزت نہیں کی ہے، جبکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پاکستانی تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے جسٹس کارنیلیس جو تھے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے سپریم لیڈر بن گئے، سپریم ہیڈ کی انہی نے، تو وہ پاکستان کی فخر کی بات ہے۔ نقوی صاحب ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اب تو آج کے جو لوگ ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کی تو عزت کریں۔ ماضی میں اگر نہیں، میں نے تو کیا کہا، میں نے کسی کی بے عزتی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں عزت کمانے کی دوڑ میں لوگ شامل ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ برگیڈ صاحب فیلڈ مارشل کی بلے بلے ہو رہی ہے، تہران میں بھی، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دنیا میں اور چائنا میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی واہ ویلکم اور بڑی کھلے باؤں کے ساتھ استقبال اور نعرے اور زندہ آباد۔ تو یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تو ہے نا جی برگیڈ صاحب؟ نہیں صاحب، ظاہر ہے اگر آپ نے دیکھا، پہلی بات تو یہ سوچئے گا کہ اگر پاکستان کو کسی نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے لیے پیس انیشیٹو کو لے کے چلیں، کسی ملک نے تو نہیں کہا تھا۔ دنیا میں تاریخ یہ رہی ہے، اور سیف الرحمان صاحب آپ کو تاریخ بہتر بتا سکتے ہیں مجھ سے، کہ بڑی جو طاقتیں تھیں، میں نے تاریخ پڑھنی چھوڑی ہوئی ہے آج کل، یہ مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی طاقتوں نے رول عموماً پلے کیا ہے امن کو لانے کے لیے۔ سر ہم تو ایک مڈل پاور تھے، ہم نے ریجن میں اپنی وہ جو ہے پاور پوٹینشیل دکھایا تھا، بٹ ایون دین وی ویر اے مڈل پاور، وی ور ناٹ اے بگ پاور، بٹ وی پکڈ اپ دی رول فار آور سیلف، کہ ہم نے کہا جی ہم صلح کراتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات ہو چکی تھی،
اور اب آپ کو یاد ہو کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ایک فقرہ آیا تھا ٹرمپ کی طرف سے, اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانی جو ہیں ایران کو ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اگر یہ چیز تھی تو ہم نے اس کو جو انیشیٹو کو لیا اس میں ہمیں ایران کا بھی اور امریکہ کا بھی ایک طرح سے شکر گزار ضرور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہ رول ہم آپ کو تفویض کرتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ٹاکنگ پوائنٹس انیشیٹ اپنا دونوں کے درمیان ایکسچینج ہوئے, اس کے اوپر آپ کا پہلا راؤنڈ ہو گیا. جو بلڈنگ اسٹون تھا اسلام آباد میں, جو جے ڈی وینس آئے اور ایران کا ڈیلیگیشن ہے, تو اس کے بعد اس کے اندر بہتری آتی رہی ہے. اب اس کے اندر بہتری چونکہ یہاں پہ, اور جیسے سیف الرحمان صاحب نے کہا کہ چائنا جو ہے آن بورڈ ہے, اور میں صرف سیف الرحمان صاحب کی ایک لفظ سے ڈفر کروں گا کہ چائنا آن بورڈ ٹریک 2 پہ نہیں ہے, ٹریک 1 پہ آن بورڈ ہے. ویری گڈ, ان تمام چیزوں, اچھی بات ہے. ان تمام ٹریک 2 تو ہوتا ہے نا اگر وہ ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ چل رہا ہو, وہ ٹریک 1 پہ آن بورڈ ہے. وہ تمام چیزیں جو پاکستان کر رہے ہیں اس کے اوپر آن بورڈ ہے چائنا, اور اس کے بعد رشیا بھی آن بورڈ ہے. جب وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں چائنا آگے کہ جی ہم ملٹرائزیشن نہیں قبول کریں گے اور ہیجیمونک ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا. دیٹ انڈیکیٹس ہاؤ ڈو دے سی دی ورلڈ. اس کے اندر پاکستان کا رول, اب ان لفظوں کے اندر آپ پاکستان کا رول جو ہے وہ فکس کر لیجئے, اور اس کے اندر جو بھی رول پلے کر رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی عزت بڑھا رہا ہے. اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بولنے کی اجازت دیں گے, 1 منٹ کی اگر اجازت ہو, کچھ کہہ سکتا ہوں بریگیڈیئر صاحب سے؟ سر جی بریگیڈیئر صاحب, میری ریڈنگ اس پہ تھوڑی فرق ہے. پاکستان ایک بڑی پنسل پوزیشن میں یا پیچ میں پھنس گیا تھا. پورا پاکستان کا عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور سعودی عربیہ جو ہے وہ عرب کنٹریز کے ساتھ کھڑا تھا, اور ہم نے پیس ایکارڈ سائن کیا ہوا تھا جس کا کوئی پارلیمانی اپروول نہیں تھا. اب پاکستان کو اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے کسی طریقے سے اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ویسٹرن بارڈر آف ایسٹرن بارڈر آف ایران, نقوی صاحب شدت آ جائے. اپنی بات کی آپ کی تجزیہ جب کیا جائے, تجزیہ کیا جائے تو منصفانہ کیا جائے. نقوی صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو رول پلے کیا زبردست کیا, walking a tightrope. We didn't become part of this war. Hats off to the field marshal for having achieved that. نقوی صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو رجیم ہے وہ عوام کو مانتی نہیں ہے, عوام کی ول کو نہیں مانتی. وہ عوام کو, آپ کے پاس ساتھ بھی تو عوام تھی نا, آپ کی تو نہیں مانی کسی نے. یہ چھوڑ دیں کہ عوام کا بڑا پریشر تھا تو اس لیے وہ بھائی پاکستان کی ریاست نے ریئلائز کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایران آپ کی شیلڈ ہے, ایران آپ کے سامنے کھڑا ہے, ایران ہٹتا ہے سیدھا ہٹ پاکستان کے اوپر پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ عوام نے بڑا مطالبہ کیا اور عوام کی وجہ سے ہو گیا, نہیں. اس کا نقوی صاحب آپ یہ باتیں کرنی چھوڑ دیں. میں آپ کو ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں کہ جو بات کسی کا کریڈٹ ہوتا ہے خدا کے لیے اس کو دیا کریں, جو برا ہے اس کو برا کہیں, جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیں. وہ تو سب کو برا کہتے ہیں. آپ کے یہ کہنے سے جی عوام کا پریشر آ گیا تو اس لیے عاصم منیر صاحب جا کے راؤنڈ بیٹھ گئے. او بھائی ایسا نہیں ہے. ڈیر صاحب نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیڈر تو ہو گئے ہیں غائب. نقوی صاحب آ گئے ہیں, ان کی برادری کے نقوی صاحب سارا کریڈٹ لے گئے ہیں تہران سے, تو آپ کے لیڈر کدھر گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ محاذ سنبھالنے ضروری ہوتے ہیں. اچھا, ایک فورن پالیسی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, ہمیں حکومت ملی ہے, ہم نے فورن پالیسی کی ذمہ داری لی ہے, ہم نے اس کو آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس دینے ہیں. ایک وقت فورن پالیسی ایسی بھی کی گئی کہ جب ہم نے امریکہ کو کہا کہ آپ نے سائفر کے اوپر ہمارے سے زیادتی کی, ٹھیک ہے, اس فورن پالیسی کو بھی دیکھا گیا. یہ فورن پالیسی ڈیفرنٹ ہے. اس میں کیا دیکھا گیا ہے؟ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ایران کو سنبھالا ہے, اور محسن نقوی صاحب بھی ایران میں کھڑے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چائنا میں کھڑے ہیں. انہوں چائنا نو سنبھالے جا کے. یہ دونوں محاذ سنبھالنے اس لیے ضروری تھے, دونوں محاذوں کو سنبھالنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر سے بہتر نکلیں, کیونکہ چائنا سے اسی وقت امریکہ کا صدر ہو کے گیا تھا.
نہیں اسی ڈار وقت صاحب، رشیا کا صدر ہو کے گیا تھا. ڈار صاحب ان کو ان نہیں لائن رکھنا بہت ضروری تھا. ایران کو نہیں سنبھال سکے تھے ڈار صاحب اور شہباز صاحب، تو اس لیے ان کو ادھر بھیج دیا گیا ہے. نہیں وہ تو سنبھل چکا تھا تو اس لیے ایکسٹرا ان کو بھی سنبھالنا ضروری تھا. اچھا جڑا مشکل کام ہے ادھر وہ چلے دونوں کو جاتے ان ہیں. لائن کرنا ضروری تھا. اور ان لائن کرنے کے بعد آپ نے ریزلٹ یہ دیکھا کہ چائنا وہ سب کچھ مان گیا جو وہ نہیں مان رہا تھا. میاں سیف الرحمان صاحب ریزلٹ نکلا اور کہ کیا ہماری چاہیے، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ نے جا کے جو سب سے مشکل کام تھا وہ سارا سیدھا کر دیا. ابھی بھی آپ کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں، بہت اور کیا چاہیے. یہ بڑے ڈیلیکیٹ ایشوز ہوتے ہیں حکومتوں میں آنا، فارن پالیسی کو ڈیل کرنا. ہر ملک کی اپنی اپنی حساسیت ہوتی ہے. ایران کی اپنی حساسیت ہے، اس کے مطالبات ہیں. امریکہ جس طرح بھی آیا، غلط آیا صحیح آیا، جارحیت تو کی انہوں نے، جنگ کی دھمکیاں ابھی تک موجود ہیں. جنگ کر بھی سکتا ہے، ملیا میٹ کرنے کی بھی اس کی خواہش ہے، ایران کو تقسیم کرنے کی بھی خواہش ہے، اور اسلامک ورلڈ کو بھی زک پہنچانے کی خواہش ہے. وہ اپنی جگہ، لیکن ہر خواہش پوری واقع نہیں ہوتی. بالکل آپ نے صحیح وہ شعر پڑھا غالب کا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تھیورائزم کر لیتے ہیں نا کہ فلاں لیڈر کو ہم نے پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ فلاں لیڈر تو نیچے ہو گیا. یہ کوئی وہ سانپ سیڑھی کا کھیل تو نہیں ہے کہ 99 تے جا کے سب لڑیا تھلے آ گیا. یہ وہ والا چکر نہیں ہے. یہاں پہ ہر لیڈر نے اپنا رول پلے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. پاکستان کی آرمڈ فورسز ایک مستقل اکائی ہے. دنیا بھر کی آرمڈ فورسز مستقل اکائی ہیں. کیا پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ کا صدر پینٹاگون کے بغیر چل سکتا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل نہیں ہوتا. اکبر زادہ صاحب، نقوی صاحب نے بڑی بریک سی چونڈی وڈی ہے پیپلز پارٹی نو. انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب گئے تھے چائنا، ان کا تو کسی نے استقبال ہی نہیں کیا. یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے جی، میں غیر سنجیدہ بات کے اور غیر سنجیدہ باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا ہوں. عرض کرنا چاہتا ہوں سر بہت عاجزانہ اور ہمدردانہ طریقے سے سر ملک کے تمام بااثر لوگوں سے. اور میں نقوی صاحب کی طرح بغض منیر کا جو بغض ہے اس طرح بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جی، میں ایک ایسی شہری کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مئی کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہر روز ہم نے لاشیں اٹھائے ہیں. کسی دن تو 5 لاشیں اٹھائے ہیں. آج بھی ایک لاش اٹھایا. اور ہماری صوبے میں باجوڑ پہ، وزیرستان پہ، کوہاٹ پہ، بنو پہ، کھرک پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. وہاں پہ دہشت گردوں کا قبضہ تقریباً ہو چکا ہے. جہاں چاہے، جب چاہے، جس جگہ پہ چاہے اس کو مار سکتے ہیں. میرا درخواست یہ ہے کہ 10 مئی کو انڈیا کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہوئی، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عزت دیا، بہت بڑا وقار دیا. پاکستانی افواج کو، فیلڈ مارشل صاحب کو بہت بڑا وقار اللہ تعالیٰ نے دیا. میرا درخواست یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے جس کا نام ہے آئین دستور، جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور اداروں کے درمیان. ٹھیک ہے. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. ایسے ہی میرا درخواست یہ ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، خدا را آرمی چیف صاحب جو ہیں، وہ کام ہے اس کا آئین میں یہی ہے کہ آپ کی زمین پہ، آپ کے ملک کے اندر دہشت گردوں نے جن جگہوں پہ قبضہ کیا ہے، جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم کیا ہے، وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرے. آرمی چیف کا کام یہ ہے. ایک بار اس ملک میں آمن لائے، پھر جائے، خارجہ پالیسی بنائے، اقتصاد بھی بنائے. لیکن آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے، اب مجھے یہ بتائے. بالکل ٹھیک. ہمارا محسن نقوی صاحب جو ہیں، محسن نقوی صاحب یہ وزیر داخلہ ہے. کیا اس اقدار صاحب کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ اب کیا کریں، وہ بھی تو بیٹا ہے زرداری صاحب کا، برخودار ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی کے بجائے جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کو ایران، اور محسن نقوی کو یہاں پہ دہشت گردی پہ نظر رکھنا چاہیے تھا. اندرونی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ہم روز لاشیں اٹھا رہے، اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہمارا فیلڈ مارشل صاحب جس کا دنیا میں بھی بہت عزت ہے، عوام میں بھی بہت عزت ہے،
یہ یہاں دہشت گردی پہ پورا فوکس کرے اور اس کے بجائے ہمارا وزیر اعظم صاحب جائے. بالکل ٹھیک ہے برگیڈ صاحب. ایک لائن میں ایڈ کر لوں, سفارتکاری میں ذاتی تعلق بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور نقوی صاحب کے ایران میں ذاتی تعلقات بڑے اور اس کی وجہ سے ان کو بھیجا. اور انہوں نے بڑا کام کیا وہاں پہ. برگیڈ صاحب آپ کے خیال میں یہ تو سفارتکاری اوپر نیچے ہو گئی, ہمارے دوستوں کی رائے ہے, کوئی سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے, کوئی سمجھ رہا ہے طریقہ کار غلط ہے, لیکن اوورآل رزلٹس اگر پاکستان کے حق میں ٹھیک ہیں تو اٹس گڈ. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سعودیہ نے تو جواب دے دیا, پاکستان نے بھی دے دیا, اب یہ سائن ہو جائیں گے یہ ایگریمنٹ جو آگے بڑھ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ بغار صاحب, میں اپنا زادہ صاحب کی بات سے 200% ایگری ہوں, اور پاکستان اگر ورلڈ پیس کے لیے کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے خدا کے واسطے اپنے ملک کے اندر کے پیس کو بھی دیکھیں. کل چمن میں جو کچھ ہوا ہے, چمن پھاٹک پہ, وہ آپ کی نظروں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کے پی کے میں, تو میرا خیال انٹیریئر منسٹر شوڈ اونلی پرفارم دی جاب آف دی انٹیریئر منسٹر. جو آپ یقین کیجئے کہ فارن منسٹری میں بہت بڑے بڑے قابل لوگ موجود ہیں جو اس کام کو ہینڈل کر سکتے ہیں بیٹر دین محسن نقوی. I'll say rightly on you. تو جو پاکستان کے اندر جو انٹرویو ہو رہا ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ ان دہشت گردی کا جو افریت ہے, کل آپ نے جو دیکھا کوئٹہ میں 60 سے زیادہ لوگ جو شہید ہو چکے, اس کو کون سنبھالے گا؟ دنیا کے پیس کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے اندر کا پیس کون سنبھالے گا؟ تو جو درد ہے اخندزادہ صاحب کا وہ درد میرے اندر بھی اسی طرح ہے. میں جب کسی لاش کو دیکھتا ہوں, کسی کی شہادت کو دیکھتا ہوں, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں خون کے آنسو ہوں, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس چیز کو. باہر کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہے, امریکہ اور ایران کی جنگ بند ہو جائے گی تو کیا ہمارے اندر, اگر تو یہ لنک کرے کہ ہمارے اندر دہشت گردی کم ہو جائے گی تو پھر تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سو بہرحال اس چیز کے اوپر مجھے تو لگتا ہے کہ ہم وہ جو غضب الحق کی بھی جو انٹینسٹی تھی وہ اس طرح نہیں چل رہا, جس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو یہ لیوریج مل رہا ہے کہ پاکستان بنو میں جو کچھ ہوا, 15 پولیس والے جو شہید ہوئے, اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے نا بھائی خار رہا تھا. نہیں جی, پچھلے انٹرنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ کے پی کے میں بڑے بہادر لوگ رہتے ہیں, جب وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں تو ہمارا دل روتا ہے. بلوچستان میں بھی جب لوگ انوسینٹ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ایک بہت دکھ اور برگیڈ صاحب پچھلے 2-4 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے, معاہدہ ہے وہ سائن ہو جائے گا انشاءاللہ. برگیڈ صاحب 2-4 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جب تک لڑائی چلتی رہی امریکہ کی اور ایران کی تو کچھ بھی نہیں ہوا, سب خاموشی تھی. اب جو بھی ہو رہا ہے سب کو پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے. انڈیا, اسرائیل, ان کو بڑی تکلیف ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور تیسرا آپ نے یو اے کی طرف اشارہ کیا, ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے. تو یہ جن کو تکلیف ہے, ان کی تکلیف اصل میں دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل یہ وہی کر رہے ہیں. یہ تکلیف میرا خیال ہے جیسے 10 مئی کو ہم نے دور کی تھی, اسی طرح جراحی تو نہیں کہہ سکتے سرجری کرنی پڑے گی. انڈیا اور اسرائیل تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, آج سے تھوڑی کر رہے ہیں. ان کو کہہ دیں وہ واپس آ جائیں. دہشت گردی تو 11 سال سے ہو رہی ہے. تو انڈیا تو جب سے آج سے, وہ تو اجیت کمار سر, اس کا برگیڈ صاحب اس کا جواب ہمارے ادارے, آپ تو ادارے کا ایک حصہ رہے ہیں, ہمارے ادارے کیپیبل ہیں, اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی کہ جس طرح پہلے ہم نے 10 مئی کو جواب دیا تھا, اس سے ملتا جلتا انشاءاللہ جواب ہوگا اور کوئی بڑا سرپرائز ہوگا. اگر, اور میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ ان کی طبیعت ٹھیک ہی اسی طرح ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی.